آج ہم نے بیسیکلی کل ہم نے پڑھے تھے اس کے بارے میں کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی بہت ریویژن کی تھی. تو آج ہم ایکچولی ہم انٹرنیٹ یا نیٹ ورکس کیوں یوز کرتے ہیں. ہم نے بیسیکلی یہ تمام چیزوں کا کیا فائدہ ہے. جی سر. جی سر ابھی ٹھیک ہے آواز. ہم سر ٹھیک آ رہی ہے نا. تو سر پھر آپ اپنا وہ اسپیکر چیک کر لیں. جی کلاس ہم نے نیٹ ورکس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایکچولی جو ہمارے پاس نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو نیٹ ورکس یوز کرتے ہیں ان کو کس وجہ سے یا کس لیے یوز کرتے ہیں. اب کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے ایکچولی دیکھنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فائدہ ہونے سے مراد کہ ایکچولی جو ہے وہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں یا ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ یوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نیٹ ورک سم ٹائم اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نیٹ ورکس جو ہیں وہ اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. جس طرح سے ہم اپنی انفارمیشن سب سے امپورٹینٹلی ہے کہ ہم اپنی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے علاوہ ہے کہ ہمارے پاس ہم اپنی جتنی بھی اپنے ریسورس ہوتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ دیکھیں ہم نیٹ ورک اگر انٹرنیٹ کے علاوہ بات کریں تو ہم اگر دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں تو بھی ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں تو پہلے جس طرح سے انفارمیشن سپریڈ کی جاتی تھی وداؤٹ نیٹورک آپ ڈائریکٹلی انفارمیشن شیئر کرتے تھے یا لیٹر باکس وغیرہ یہ تمام چیزیں چلتی تھی. تو تب بھی جو ہے انفارمیشن تو تب بھی شیئر ہوتی تھی. اب کیا ہے ہم فاسٹ وے سے نیٹورک کو یوز کرتے ہوئے فاسٹلی جو اپنا ڈیٹا ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ایسی بات ہے کہ ہم اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ایک فاسٹر وے میں اچھے طریقے سے ایک پریزنٹیشن کے ساتھ سینڈ کر سکتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی ریسورس شیئرنگ کا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں. ریسورسز کیا ہے آپ کے پاس آپ کے ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہو سکتے ہیں آپ کے سافٹ ویئر ڈیوائسز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسٹوریج ڈیوائسز ہیں وہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہم اپنی ملٹیپل چیزیں اپنے ملٹیپل ریسورسز تمام ریسورسز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تب بھی جو ہے ہمارا ہم جو ہے نیٹورک جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں. جس طرح سے اگر ایک آفس میں صرف ایک ہی پرنٹر ہے تو ہمیں کیا ہے ہمیں چاہیے ہم نے اپنے تمام جتنے ہمارے یوزرز ہیں ان تمام یوزرز کو پرووائڈ کرنی ہے فیسلٹی کہ وہ ہمارے اس نیٹورک کو یا ہمارے اس سسٹم کو یوز کر سکے ہمارے پرنٹر کو یوز کر سکے. تو ہم کیا کریں گے نیٹورک کے تھرو اپنی تمام ڈیوائسز اپنے آفس کی تمام ڈیوائسز کو پرنٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے. تو پھر کیا ہوگا جیسے جیسے جس چیز کو چاہیے ہے سسٹم یا جس چیز کو چاہیے ہے ہمارے پاس انفارمیشن کی ضرورت ہے ان تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے. تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ریسورس شیئرنگ کہ ہم اپنے ریسورس شیئر کر سکتے ہیں. اس کے گولز کیا ہے ریسورس شیئرنگ کے وہی کہ ہم اپنی فزیکل لوکیشن سے اپنی جو کمانڈ ہے وہ کسی ریموٹ لوکیشن پر کسی اور بندے کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو کسی ریموٹ لوکیشن سے بھی ایکسس کر سکے. پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہمارے پاس بجٹ بہت کم ہوتے تھے. ایسی بات ہے ابھی کیا ہے ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ہماری جیب میں فٹ آ جاتا ہے ان دی فارم آف موبائل فون. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے کے جو کمپیوٹرز تھے وہ ایک روم کا ایریا جو ہے وہ کور کرتے تھے ہارڈلی. اور تب اتنے زیادہ ایکسپینسو جو کمپیوٹرز تھے وہ تمام لوگوں کے لیے ان کو گیٹ کر پانا پاسبل نہیں ہوتا تھا.
کہ تمام لوگ جو ہیں اس کو اپنے گھر میں گیٹ کر سکے. اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ اپنی جو سائنٹسٹ وغیرہ ہوتے تھے یا جو انجینئرس ہوتے تھے وہ اپنی جو کمپیوٹرز کے تھرو اس کے جو میجر کمپوننٹس ہیں، جس طرح سے ہارڈ ویئر نہیں مل پاتا ہے، ہارڈ ڈرائیو نہیں مل پاتی، اسٹوریج ڈیوائسز جبکہ بہت کم ہوتی تھی ان کی اسپیس. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس جی بیز اور کے بیز میں آتی ہیں، جی بیز اور ٹی بیز میں آتی ہیں ہمارے پاس ہارڈ ویئر ڈیوائسز. لیکن تب کیا ہوتا تھا، تب ہمارے جو ہارڈ ویئرز تھی وہ ہارڈلی جو ہے وہ کے بیز میں ہوتی تھی. تو جو ہمیں جو کرنا ہوتا تھا ڈاٹا کو جو ہے وہ اس کو سیو کرنا ہوتا تھا، تو ہم ریموٹ لوکیشن سے کسی پاورفل کمپیوٹر کو جو ہے وہ لارج اسکیل کمپٹیشنل پاور جو ہے اس ویسے کمپیوٹر کو گیٹ کرتے تھے تاکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو ہم اسموتھلی رن کروا سکیں. جو ہم نے بیسیکلی ریسورس شیئرنگ کا کنسیپٹ بنایا تھا صرف اسی لیے بنایا تھا کہ ہم اپنی جو کمپٹیشنل ایک کمپیوٹر ہے اس کو لارج اسکیل میں لے کر جائے وہ تمام جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے کہ اس کو یوز کر لیں. انڈرسٹینڈ کلاس؟ ہم نے بیسیکلی ریسورس شیئرنگ کیوں اسٹارٹ کی تھی. اس کے بعد ہم نے اپنی فزیکل موشن تک انفارمیشن پرووائڈ کر سکے. اس کے علاوہ آج کل میجر کنسپٹ آ رہا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، جہاں پر آپ ایک نارمل سا کمپیوٹر وہ بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں، آپ اس کو ایز اے سرور ہیں. اس میں آپ کو سیٹ اپ جو ہے وہ آن لائن مل جاتا ہے، سارا سیٹ اپ آپ کو سافٹ ویئر مل جاتے ہیں، سسٹم سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سافٹ ویئر مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوریج ڈیوائسز مل جاتی ہیں. اور تمام ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو یا اپنا جو سسٹم ہے اس کو اچھے سے اسموتھلی رن کروا سکتے ہیں. تو آج کل جو ہم یوز کریں کمپیوٹنگ بہت زیادہ جو یوز کریں ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے نیکسٹ وہ ہے ہمارے پاس کلاؤڈ کمپیوٹنگ، جس میں بیسیکلی ہم ریسورس شیئرنگ ہی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ کے کمپیوٹر میں اتنی زیادہ پلیس نہیں ہے کہ اپنا جو اویلیبل ڈاٹا ہے وہ اس میں سیو کر سکیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو کلاؤڈ پہ اس طرح سے مائکروسافٹ اسٹورز ہے یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں آئی کلاؤڈ وغیرہ ہے، ون ڈرائیو ہے، اس میں ڈاٹا سیو کر سکتے ہیں. تو اس سے ایک تو ہمارے ڈاٹا کی سیکیورٹی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے، دوسرا ہمارے کمپیوٹر میں جو برڈن ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے، اور تیسرا یہ لیس کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں، ان کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے. ہمیں اگر ون ڈرائیو میں جتنا بھی ڈاٹا، بہت ساری ون ڈرائیو ہیں جو ہمیں فری مل جاتی ہیں، اگر ہمیں اس سے بھی زیادہ چاہیے تو کیا کہتے ہیں ہمیں پے کر سکتے ہیں. لیکن ہم تھوڑے ایلیجنٹ بندے، ہم پے نہیں کرتے، 2-3 اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو ہمارا سارا ڈاٹا وہاں پہ سیو ہو جاتا ہے. جی، آرپا ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی. آرپا نیٹ کا کلاس آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا. دا فرسٹ کمپیوٹر نیٹورک ایور، جو کہ 1960s 70s میں بنایا گیا تھا. آرپا نیٹ نے بیسیکلی سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈیٹا نیٹ ورکنگ ہے وہ اسٹارٹ کی تھی، جس میں ہم پیکٹ سوئچنگ کرتے تھے. 2 طرح کی سوئچنگ کلاس ہم نے پڑھی تھی، سرکٹ سوئچنگ اینڈ پیکٹ سوئچنگ. تو آرپا نیٹ نے فرسٹ ٹائم ہمیں یہ چیز جو ہے یہ پرووائڈ کی تھی کہ ہم یوز کر سکیں آرپا نیٹ میں، ہم کس کو یوز کر سکیں، سرکٹ سوئچنگ کو. سرکٹ سوئچنگ کریں پیکٹ سوئچنگ کو، جیسے پیکٹ سوئچنگ کے تھرو ہم اپنا جو ڈاٹا ہے اس کو شیئر کر سکیں، اس کو جو ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ بھی کر سکیں. تو انہوں نے آرپانیٹ فرسٹ ٹائم بنایا تھا 1970s میں، جو کہ بیسیکلی انٹرنیٹ کے کیا آپ اسے بول سکتے ہیں، بیس بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کی بیس ہے وہ کیا تھی ہمارے پاس 1970s میں ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کا نیٹ ورک تھا جو کہ آرپا نیٹ تھا، جس کو ہم نے بنایا اور جس کے تھرو ہم نے فرسٹ ٹائم پیکٹ سوئچنگ جو ہے وہ کی. یہ دیکھیں یہ آپ کو گراف دیا گیا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو گراف. کیا ہے کہ کس طرح سے ہماری جو
نیٹورک کی فنکشنالٹی ہے، جو انٹرنیٹ کی جو گروتھ ہے وہ کس طرح سے ہوئی. یہ دیکھیں 1995 تک جو گروتھ ہے بہت کم ہے. اس کے بعد 1995 کے بعد ہمارے جو نیٹورک کی گروتھ ہے وہ انکریز ہونا اسٹارٹ ہوگی. کس طرح سے انکریز ہوئی؟ یہ جی جب ہمارے پاس ملٹی ڈیوائسز آئی، جب ہمارے پاس ایک اگر سینڈر کے پاس ڈیوائس ہے، کوئی سینڈر کے پاس ڈیوائس ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ریسیور کے پاس بھی ڈیوائس ہے، ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. 1995 تک ہمارے کمپیوٹر نیٹورک کی جو اسپیڈ تھی وہ بہت کم تھی. اب یہاں پہ دیکھیں ذرا کہ یہاں پہ جو اسپیڈ وہ مل رہی ہے وہ 0 MB کے 0 M کے ہے. اور پھر جیسے جیسے اسپیڈ انکریز ہوئی ہماری گروتھ بھی انکریز ہونا اسٹارٹ ہو گئی. جب گروتھ انکریز ہوئی تو ہم نے اس کی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اسپیڈ بھی انکریز کرنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی. یہ دیکھیں کیا ہے پنگ. یہاں پہ پنگ کا کیا مطلب؟ پنگ پروگرام. پنگ پروگرام پنگ بیسیکلی کیا ہے؟ ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم آف یور کنیکشن. ہمارے کنیکشن کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ ہمارے پاس پنگ پروگرام ہے. یہ بیسیکلی کیا کام کرتا ہے؟ ون سیکنڈ. جی پنگ پروگرام جو ہیں بیسیکلی ہمارے پاس کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ پروگرامز ہمیں ہمارا جو نیٹورک ہے بیسیکلی نیٹورک میں جو کنیکشنز ہیں وہ کتنی جلدی رسپونڈ کرتے ہیں. لیٹنسی اس کا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. آپ کا جو نیٹورک ہے بیسیکلی کتنے ٹائم میں رسپونڈ کرے گا. آپ کا اگر ایک جگہ سے ہمارا 16 بٹ جو ہے ایک ٹائم پہ ٹریول کر رہی ہیں تو وہ نیکسٹ جو بٹس آئیں گی، جو نیکسٹ ہمارا ڈیٹا آئے گا وہ کتنے ٹائم پہ ہمارے تک جائے گا. بیسیکلی بینڈ وڈتھ کا ایک میجر کنسپٹ ہے پنگ پروگرام، جس میں ہم بلی کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کنیکشن ہے اس کا ریئیکشن ٹائم کتنا ہے. جب بھی ہم ایک آؤٹ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو وہ کتنے ٹائم میں ہمیں واپس اس کی جو کنیکشن کی واپس جو ہے رسپونس کرتا ہے وہ ہمارے پاس پنگ پروگرام ہوتا ہے. اس میں ہم بیسیکلی ایکسپینسو رسپونسو کنیکشن جو ہیں وہ ہیں. یہ موسٹلی کہاں یوز ہوتا ہے؟ یہ موسٹلی گیمنگ میں یوز ہوتا ہے، جہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے گیمنگ جو ہے رسپونس ٹائم بہت ضروری ہے. بیٹا پنگ پروگرامز ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ جہاں پر ہمارا رسپونس ٹائمنگ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. کیوں یوز کرتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس رسپونس ٹائمنگ سسٹم کی وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. کہ اس طرح گیم ہے آج کل کہ کیا یہ پب جی وغیرہ کھیلتے ہیں جہاں پر رسپونس ٹائمنگ ہمیں بہت جلدی چاہیے ہوتی ہے. ایک اینڈ سے جب ایک شوٹ آؤٹ ہوا تو دوسرے اینڈ سے جو شوٹ آؤٹ یا جو بھی ان کے ہے وہ تمام چیزیں کتنی فاسٹلی کرنی ہے، ہم نے وہ کتنا فاسٹ رسپونس ہے. تو وہ ہم اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ پنگ پروگرام آٹومیٹڈ ٹول ہے. ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں اپنے نیٹورک یا ہمارا جو نیٹورک ہم یوز کر رہے ہیں اس کو کیا کرنے کے لیے، اس اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، اس کو افیکٹولی ایفیشینٹلی جو ہے اس کو کام کروانے کے لیے یوز کرتے ہیں. جس کا جو پیکٹ لاس ہے وہ نہ ہوتا ہے. دیکھیں 5 پیکٹ transmitted 5 پیکٹ ریسیو. جتنے پیکٹ ٹرانسمٹ کیے اتنے ہی
रिसीव हुए हैं, और जो पैकेट लॉस है वो हमारा जीरो के बराबर होता है। जो सेंड किया एग्जैक्टली वही पहुंचा, और टाइम टाइम पर पहुंचाने के लिए, एग्जैक्ट पहुंचाने के लिए हम क्या यूज, पिंग प्रोग्राम। इसमें कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ। आपका जो रिमोट कंप्यूटर है, आपने एक साइड पे क्या कर दिया कि जी हमने एक साइड पे तो पिंग प्रोग्राम यूज कर लिया, लेकिन क्या होता है कि दूसरे साइड वाला जो कंप्यूटर है, मे भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो। आप जिस कंप्यूटर को गेट कर रहे हैं, उस कंप्यूटर को गेट करने ही आपके लिए आपको अलाउ ना हो, आपको इतनी फैसिलिटी ही ना मिल रही हो कि आप उसको गेट कर सकें। लोकल कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इतना अच्छे से वेल मेंटेन ना हो कि वो जाके आपके डाटा को गेट कर सके। और पिंग प्रोग्राम सम टाइम कंजक्शन की वजह से भी फॉल हो जाते हैं, आपके नेटवर्क की ओवरलोडिंग की वजह से। आपका नेटवर्क जो है, लेट्स सपोज कि वो ओवरलोड हो चुका है, वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो उसकी वजह से भी आपके जो प्रोग्राम है वो काम नहीं करते। जो हमारे पास सिक्योर्ड है ना, जो सिक्योर्ड नेटवर्क्स होते हैं, वो वहां पर हम पिंग पैकेट जो है वो सेंड करें, जिसकी वजह से, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी क्लास, अभी ठीक है आवाज मेरी? जी। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो डाटा सेंड करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क्स हमारे जो सिक्योर्ड नेटवर्क्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हमारे पैकेट्स को ट्रांसमिट करना, जिसके लिए हम डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह के हम वीपीएन यूज करते हैं हमारे डाटा को फ्लो करवाने के लिए। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, और आपका नेटवर्क अच्छे से नहीं चल रहा, स्लो चल रही है, तो हम क्या करते हैं, वीपीएन ऑन कर लेते हैं। कभी किया होगा आप लोगों ने। वीपीएन ऑन करने से आपका डाटा बहुत फास्ट ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। फास्ट ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, उसको गेट करना या उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए, मतलब गेट करना, नेक्स्ट नेटवर्क पहुंचाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ट्रेसिंग अ रूट, हम रूट किस तरह से डिसाइड करते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। क्या होता है कि मोस्टली जब हम डाटा सेंड करते हैं, डाटा हमने सेंड करना होता है किसी भी नेटवर्क पर, तो हमें रूट डिसाइड करने होते हैं सबसे पहले। रूट डिसाइड करने हैं, ये देखें क्लास, फॉजलक 2 MC, 1 MS और 2 MS, इस रूट से जाएगा हमारा ये वाला पैकेट। नेक्स्ट पैकेट जो है 2 MS, 1 MS एंड 1 MS, इससे जाएगा। और फिर इसी तरह से हमारा जो है डिफरेंट रूट्स को ओबे करते हुए हमारा जो डाटा है वो जाएगा, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को क्रॉस करते हुए हमारा डाटा जाएगा। तो जब हमने रूट डिसाइड कर दिया, लेकिन हो सकता है कि हमारा कोई भी एक रूट या कोई भी एक डिवाइस जो है वो ट्रेस आउट नहीं हो रही या वो काम नहीं कर रही, तो क्या होगा, हमारा जो डाटा है वो अपनी अपनी जो वे है, या जो अपना जो भी रास्ता है वो नहीं बना पाएगा। अगर आपने एक ब्रिज से गुजर के जाना है, और आपको उस ब्रिज का ही एड्रेस दिया गया, आपको बोला गया कि आपने इस ब्रिज से ही गुजर के जाना है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो ब्रिज ही नहीं मिल रही है आपको, या वो ब्रिज जो है वो टूट चुके हैं, तो फिर आप किस तरह से जाओगे? तो इसके लिए हमारे जो पिंग प्रोग्राम है वो बेसिकली, हमारे अगर सिंपल पैकेट्स होंगे तो वो दोबारा से वापस राउटर के पास आ जाते हैं, लेकिन
موسٹ ہمارے پنگ پروگرام جو ہیں وہ بیسیکلی ایچ کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کے ساتھ چلتے ہیں. ایک کمپیوٹر سے جب نیکسٹ کمپیوٹر تک پہنچنا ہے تو وہ پہلے نیکسٹ کمپیوٹر کو ایک اکنالجمنٹ سینڈ کریں گے کہ جی اگر تو یہ کمپیوٹر چل رہا ہے تو دین ہمارا پیکٹ نیکسٹ ٹرانسمٹ ہوگا ورنہ وہ نہیں ٹرانسمٹ ہوگا. اور اس طرح سے ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ کام کرتے ہیں. جی کلاس کسی کو کوئی مسئلہ بہت نہیں ہے، بہت کم ہے. آگے بھی پڑھنا ہے ہمیں، 3 4 لیکچر تو پڑھنے ہی ہے. یہ اوور ویو ہے، سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور آپ کی باقی کلاس کدھر ہے؟ تو ظہر آپ لوگ سوئے سوئے پڑھ لیتے ہیں؟ کیا ہوگا کلاس آپ لوگوں کا؟ جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن. ہم نے اوور ویو لینا ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے سارا، تو اس کو جلدی جلدی سے اگر ہم ڈیٹا کمیونیکیشن کا ایک اسمال اوور ویو لینا چاہیں. اگر اس کو اوور ویو لینا ہو تو کیا ہے ہمارے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن. ڈیٹا کو جب بھی ہم کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ کیا ہو گئی ہمارے پاس ڈیٹا کمیونیکیشن. اس میں ہم ڈفرینٹ ٹپالوجیز پڑھتے ہیں، ہم ایرر ڈیٹیکٹنگ ٹیکنیک پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو پیکٹس ہیں وہ کس طرح سے ٹریول کریں گے فرام ون پلیس ٹو اندر. ہم اپنے پیکٹس کو ڈیوائڈ کس طرح کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ایرر اگر کوئی آ گیا ہے تو ہم نے اس ایرر کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. ہم ڈفرینٹ لیئرس پڑھتے ہیں اس کے اندر، کہ لیئرز ہمارے پاس ٹی سی پی آئی پی ماڈل کی جو 5 لیئرز ہیں یا او ایس آئی ماڈل کی 7 لیئرز ہیں. تو وہ تمام لیئرز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے کس میں پڑھی تھی؟ ڈیٹا کمیونیکیشن میں. ہوپ فلی آپ کو یاد ہوں گی، اور اگر نہیں یاد تو پھر آپ لوگ مار کھانے والے ہوئے ہیں. جی پیکٹس فریمز اینڈ ایرر ڈیٹیکشن. پیکٹس فریم اینڈ ایرر ڈیٹیکشن. جی تو سب سے پہلے ہم کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے؟ پیکٹس کے بارے میں، کہ بیسیکلی پیکٹس کیا ہوتا ہے. ہم کسی بھی ڈیٹا کو جب اسمال پیکٹ فارم میں بریک کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹ میں، لارجر ڈیٹا کو یا ہمارے کسی بھی ڈیٹا کو جب چھوٹے چھوٹے پارٹس میں، بلاکس میں یا جنکس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پیکٹ. اور وہ تمام پیکٹس کو ہم الگ الگ سینڈ کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک کوشچن آتا ہے کہ ہم بیسیکلی پیکٹ کی جگہ پہ بٹس کو کیوں نہیں ٹرانسمیٹ کرتے؟ اب بٹس اگر ٹرانسمیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے سینڈر اور ریسیور دونوں کے لیے آسانی ہوگی کہ بٹس آ رہی ہیں، بٹس ایک فلو میں آ رہی ہیں، ہم بٹس کو گیٹ کریں. بٹس کو گیٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم ان میں تمام جتنی بھی آپریشنز ہیں ہم وہ پرفارم کر سکتے ہیں. ان کو دوبارہ سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، انڈرسٹینڈیبل ڈیٹا ہے ہمارا، اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم بٹس ٹرانسمٹ کریں گے تو وہ ون آفٹر ون وہ اس طرح سے ٹرانسمٹ ہوں گی، جس کی وجہ سے ہماری
جو سرکٹ سوئچنگ ہمیں یوز کرنی پڑے گی. کلاس ہوپ فلی آپ کو یاد ہوگا کہ سرکٹ سوئچنگ کیا ہے اور پیکٹ سوئچنگ کیا ہے. سرکٹ سوئچنگ میں اگر ہم کیا کر رہے ہیں، اگر ہم ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اوور اے نیٹورک، تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بٹس کی فارم میں سینڈ کریں. کیونکہ اگر بٹ بائی بٹ سینڈ کر رہے ہیں ڈیٹا، تو کیا ہوگا کہ وہ بٹس بائی بٹ جب سینڈ ہوں گی تو ایک انٹائر سرکٹ کو آکوپائی کر لیں گی. وہ ایک روٹ کو، جو ہمارا ایک روٹ ہے، اس کو کمپلیٹلی کیا کر لیں گی، گیٹ کر لیں گی، آکوپائی کر لیں گی، اور ان کا ہولڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی ہمارے اس نیٹورک پر ہوگا، جس سے ہمارے نیٹورک کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ سلو ہو جائے گی. اور جب ہم شیئرڈ نیٹورک یوز کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم شیئرڈ نیٹورک یوز کرتے ہیں، تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ملٹیپل ورک اسٹیشن کے درمیان میں سے ہو کے گزرتا ہے. ملٹیپل نیٹورک جو ہیں ان کو گٹ کرنے کے بعد یا ان میں سے ٹریول کرنے کے بعد ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ نیکسٹ ہماری ڈیسٹینیشن تک پہنچتا ہے. تو اگر بٹس لاس ہو جائیں تو اتنی ساری بٹس کو اکیلے اکیلے ڈھونڈنا مشکل ہوگا ہمارے لیے. تو ہم ایرر ریکوری جو ہے اس میں ہی، ایرر ڈیٹیکشن جو ہے اس میں ہی کھوئے رہیں گے. ہمارا جو پیکٹ کی ٹرانسمیشن ہے وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ پیکٹس جو ہیں اس کی فارم میں ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں، ریدر دین کہ ہم بٹس کی فارم میں سینڈ کریں. دیکھیں، پرابلم ود شیئرنگ، ہم جب بھی ہم ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم نیٹورک جو ہے وہ شیئرنگ بیس پہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں، شیئر نیٹورک یوز کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جب ہم نے لارجر ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو ہمیں جو نیٹورک ہے اس کو بہت دیر تک ہولڈ آن کر کے رکھنا پڑتا ہے. مطلب اگر آپ نے کسی کو 1 GB لیٹ سپوز کے سینڈ کرنے کے بجائے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے 1 GB کی یا 2 GB کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، تو آپ کا پورا انٹائر نیٹورک ڈاؤن یا سلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا افیکٹ اگر آپ کے سسٹم پہ وہ جو چیز ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور باقی تمام گھر میں بھی اتنے سارے فونز ہیں، تو کیا ہوگا، وہ بھی تھوڑے بہت ان کا نیٹ جو ہے وہ بھی سلو ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہیں یا جب بھی ڈیٹا کو ریسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ شیئرنگ کی پرابلم جو ہے اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کر دیں. تو ہمارے پاس فیئرنیس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈاٹا کر رہا ہے یا کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کر رہا ہے، اس کا افیکٹ جو ہے دوسرے بندے کے نیٹ پر بھی پڑے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بیسیکلی سولوشن کیا ہے کہ ہم ڈیٹا کو اسمال پارٹس میں ڈیوائڈ کریں، اور پارٹس کو میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہم ٹرن بائی ٹرن چلیں، مطلب اپنی باری کے ساتھ چلیں. اگر ایک پیکٹ جو ہے وہ ایک ڈیوائس کا سینڈ ہو رہا ہے، دوسری ڈیوائس بھی ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا کریں گے، پھر ٹرن چلیں گے. ابھی اس کی ٹرن ہے تو یہ پیکٹ سینڈ کرے گی، نیکسٹ ڈیوائس کی ٹرن ہے تو پھر نیکسٹ ڈیوائس کی نیکسٹ ڈیوائس کا ڈیٹا جو ہے، نیکسٹ ڈیوائس کا پیکٹ جو ہے وہ سینڈ ہوگا. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا تو ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیکٹس بہت اسمال پارٹ ہوتا ہے، تو وہ ٹرانسمٹ ہوگا تو دوسرے کمپیوٹر کو بہت زیادہ لمبا جو ہے وہ ویٹ نہیں کرنا، تھوڑے عرصے میں ہی ڈیٹا ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا فرام ون پلیس ٹو another. اب دیکھیں، شیئرڈ ریسورس ہے اے بی ڈی، ہمارے پاس یہ ہے ریسورس. اگر ہم وداؤٹ پیکج سے یہ دیکھیں، اب 5 MB فائل ٹرانسفر across network with 56 KB capacity will require 12 minutes. اگر ہمارے پاس 5 MB کی فائل ہے، 5 into 10 raised to power 6 bytes، ٹھیک ہے، into 8 bits بیسیکلی یہاں پہ آئیں گی، divided 60 seconds into 56 into 10 raised to power 3 bits per second. یہاں پر ہم نے بیسیکلی سب سے پہلے اپنی ٹرانسفرڈ ریٹ لکھنا ہے، جس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ریز ٹو پاور 6 کے ساتھ،
اور ہم نے اپنی بٹس دینی ہے 8 بٹس. بائٹس اگر لے رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنی، ایک بائٹ کے اندر کتنی بٹس ہوں گی؟ 8 بٹس. تو 5 ہمارا جو کہ ٹرانسفر ریٹ ہے انٹو 10⁻6 بائٹس ملٹیپلائڈ بائی 8 بٹس. جب 8 بٹس پہ ہم اس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ڈیوائڈیڈ بائی 1 منٹ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈز ملٹیپلائڈ بائی، یہ ہم اپنی کیپیسٹی لکھیں گے کہ ہماری نیٹورک ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. تو اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ 56. تو 56 انٹو 10⁻³ بٹس پر سیکنڈ. جس کو اگر سالو کریں ہم تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ 11 منٹس، جو کہ بیسیکلی 12 منٹس بن رہے ہیں. اگر ہم پیکٹس کے علاوہ پیکٹس کے سینڈ کر رہے ہیں تو ہمارے 12 منٹ ہمارے ڈیٹا کو ویٹ کرنا پڑے گا. ہمارا جو نیکسٹ جو بھی کمپیوٹر ہے کمپیوٹر اس کو 12 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا. 12 منٹ ویٹ کرنے کے بعد ہی وہ ڈیٹا اپنا جو ہے وہ سینڈ کر سکتے. لیکن اگر ہم پیکٹس کے فارم میں اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہم نے 1000 بٹس جو ہیں 1000 پیکٹ بنائے ہیں، 1000 بائٹس کے پیکٹس بنائے ہیں، اور ہر جو ہمارے پاس پیکٹ ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمارے پاس 0.2 سیکنڈ لگیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 0 کس طرح سے لگیں گے؟ 1000 ملٹیپلائی بائی 8 وہی فارم ہے. ہمارے جو اس کی ٹرانسمیشن ہے وہ کتنی ہے؟ 6 انٹو 10⁻³. تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیں صرف یہاں پر دیکھیں ہم 5 MB شیئر کر رہے تھے. MB تھے اس لیے 10⁻6 کیا تھا ہم نے. اب ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ اسی کو پیکٹس میں ڈیوائڈ کر لیا. لیٹس سپوز کہ ہم نے 1000 پیکٹس بنائے تو 1000 انٹو 8 بٹس ڈیوائڈیڈ بائی 56 انٹو 10⁻3. اگر ہمارے پاس MBs آئیں گے تو ہم 10⁻5 کے KBs آئیں گے تو 10⁻3 کریں گے. اگر ہمارے پاس GBs آئیں گے تو 10⁻12 ہو گئی. انڈرسٹینڈ کلاس؟ یہ یاد رکھنا ہے اپنے. اگر ہمارے پاس MBs 10⁻6 ہوگا، اگر KBs ہیں تو 10⁻5 ہوگا، اور اگر GBs ہیں تو 10⁻5 نہ ہوگا 12. تو رہتا ہے 1.3 سیکنڈز میں سینڈ ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں فائلز 5 MB جو ہیں وہ سینڈ کریں تو 24 منٹس ٹرانسمیٹ کے لگیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیٹا کو پیکٹس کے فارم میں سینڈ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بہت شارٹلی وے میں یا بہت شارٹ فارم میں سینڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو جلدی سے سینڈ ہو جاتا ہے. جی پیکٹس اینڈ TDM. TDM کیا ہے کلاس؟ ٹائم ڈویژن ملٹیپلیکسنگ. ابھی ٹھیک ہے آواز؟ کہ ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ جی تو TDM کیا ہے؟ ٹائم ڈویژن ملٹیپلیکسنگ پڑھی گئی ہم نے. ٹیم ڈیتھ میچ نہیں ہے افشین بیٹا، یہ ٹائم ڈویژن ملٹیپلیکسنگ ہے.
بیٹا جی میرا پبجی کے ساتھ دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نیٹ ورکنگ کے ساتھ ہے، کمیونیکیشن کے ساتھ. تو ابھی ہم پڑھ بھی یہی رہے ہیں تو اسی پہ رہتے ہیں. جی تو دیکھیں کلاس، کیا بات ہم کر رہے تھے کہ جب ہم نے پیکٹس کے فارم میں ڈاٹا کو ٹرانسمٹ کرنا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر، تو کیا ہوگا ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس اس طرح سے ہوگا کہ ہم پیکٹس میں ہمارے پیکٹس ٹریول کر رہے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ، لیکن ہم شیئرڈ کنیکشن یوز کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے شیئرڈ کنیکشن یوز کرنا ہے. فرسٹ ڈیوائس، سیکنڈ ڈیوائس اینڈ تھرڈ ڈیوائس. یہ دیکھیں 3 کمپیوٹر ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں اور ان کے سینٹر میں ایک اینڈ پہ ہم نے کیا لگایا ہوا ہے، ملٹی پلیکسر. ملٹی پلیکسر کیا کرتا ہے کلاس، ہمارے ڈیٹا کو، ملٹیپل ڈیوائسز کے ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو ایک ساتھ ٹرانسمیٹ کرتا ہے، ملٹیپل فریکوینسیز کو ایک ساتھ ٹرانسمیٹ کرتا ہے. تو کیا کریں گا، ہمارا ملٹی پلیکسنگ اگر ہوگی تو کمپیوٹر 1 جب ہمارا پیکٹ سینڈ کرے گا تو اس چینل کو یوز کرتے ہوئے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سینڈ ہو جائے گا. فرسٹ کمپیوٹر 1 سینڈ کرے گا، دین کمپیوٹر 2 ہے وہ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ اس پیکٹ کو، وہ جو ہمارا چینل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کریں گے. تو اس طرح سے جائے گا، پہلے فرسٹ کا پیکٹ، دین سیکنڈ کا پیکٹ، دین تھرڈ کا پیکٹ، پھر فرسٹ کا پیکٹ، سیکنڈ کا پیکٹ اور تھرڈ کا پیکٹ. ضروری نہیں ہے کہ جی ضروری نہیں ہے کہ سیکوینس وائز جائے، سم ٹائم پرائورٹی کے ساتھ بھی جاتے ہیں ہم لوگ. پرائورٹی کے ساتھ بھی جاتے ہیں کہ اگر ہمارا کمپیوٹر کوئی زیادہ ضروری ہے، جس طرح سے ہو سکتا ہے ان 3 کمپیوٹر میں ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے پاس سوئچ ہو یا ہب ہو، اس کے علاوہ کوئی سرور بھی ہو سکتا ہے. تو ہم پریورٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں. جتنی ہمارے سسٹم کی پریورٹی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارا سسٹم جو فاسٹلی ڈیٹا کو سینڈ کرے گا. انڈرسٹینڈ کلاس؟ تو ہم ملٹی پلیکسنگ کو یوز کرتے ہوئے اپنے پیکٹس کو اس طرح سے ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، سم ٹائم ود سیکوینس اور سم ٹائم ود پریورٹی. جی پیکٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب فریم کیا ہے، بیسیکلی فوٹو فریم کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سو رہے ہیں کلاس؟ فوٹو فریم کا پتہ ہے کسی کو کہ نہیں؟ یا آپ گھر میں فوٹوز نہیں ہوتے؟ واقعی ہی سو رہے ہیں. جی فوٹو فریم کیا ہوتا ہے، ہم جس میں بیسیکلی ایک اسپیشل فوٹو جو ہے اس کو امبیڈ، اس کو لگاتے ہیں، ایک ہمارا اسپیشل جو کیا کہہ سکتے ہیں آپ، فوٹو جو بھی اس کو بول سکیں آپ، جیسے بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں وہ لگاتے ہیں. ہماری جو فریم ہے بیسیکلی یہ ہمارے ڈفرینٹ آئیڈینٹیکل آبجیکٹ کو ایک جگہ پر ایک سینٹرل پوائنٹ پہ لانے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم فریم. کہ فریم کر دیا، اس کو ایک سیکیورڈ فارم میں چینج کر دیا. ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس نیٹورک میں جو فریم ہے یہ بیسیکلی ہارڈ ویئر فریم ہے جو کہ ایک اسپیسیفک فارمیٹ کی جو پیکج ہے وہ بناتا ہے. اون اسپیسیفک ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی، ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پیکٹ بنائے جاتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کمپیوٹر کی اپنی جو ہے وہ ڈکرپشن ٹیکنیک ہوگی، وہ سائفر ٹیکسٹ کو اپنے لحاظ سے کنورٹ کرے گا دوسرے پلین ٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے، تو ہر ہارڈ ویئر کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک اسپیسیفک فارمیٹ کو اوبے کرتے ہوئے اسپیشل فارمیٹ میں کنورٹ کر کے اسپیشل فارمیٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اسپیشل فارمیٹ جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو
پیکٹ بنانا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، فریم ہوگا. فریم کا فارمیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے پاس فریم، جہاں پر اسٹارٹ آف ہیڈر لگایا ہوا ہے، جہاں پر ہم نے ہیڈر لگایا ہے، اسٹارٹ آف ہیڈر، یہاں پہ ہم نے ایک اسٹارٹ دیا ہے ہیڈر میں، اور اینڈ آف ٹیل، اینڈ آف ٹیل دیا ہے. یہ ہمارے پاس ایک فریم کا فارمیٹ ہے جس میں ہم نے ایک ہیڈر دینا ہے اور ایک فوٹر دینا، جو کیا کر سکتے ہیں آپ، ٹیل بنانی ہے، اور جس میں ہمارے پاس سینٹر میں کیا ہوگا، بلاک آف ڈیٹا ہوگا فریم کے اندر. فریمنگ ان پریکٹس. اب کیا ہوتا ہے جب ہم فریمنگ کرتے ہیں سسٹم میں، فریمنگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سم ٹائم ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک فریم سینڈ کرنا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک ایکسٹرا کریکٹر بھی سینڈ کرنا ہے. ایک فریم سینڈ کیا، اس کے سینٹر میں ایک ایکسٹرا کریکٹر، کوئی بھی کریکٹر ہو سکتا ہے، وہ سینڈ کیا، پھر دوسرا فریم سینڈ کیا. اس سے ہمارے ڈیٹا کی جو ڈیلے ہوتا ہے، جو بیسیکلی ڈیلے ہوتا ہے، وہ نہیں آتا. ہمارے فریم جو ہیں وہ ون آفٹر ون اینڈ ون آفٹر ون ہی سینڈ ہوتے جاتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہم جب اسٹارٹ آف ہیڈ لگاتے ہیں یا اینڈ آف ٹیل لگاتے ہیں، اگر ہماری مسنگ اینڈ آف ٹیل ہے، اگر ہماری اینڈ آف ٹیل نہیں ہے تو کیا ہوگا، اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جو ہمارا سینڈنگ کمپیوٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو اگر ہماری اسٹارٹ آف ہیڈر مسنگ ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو میسج ہے وہ اسٹارٹ سے مسنگ ہے. اور جو ہمارے فریم، جس فریم میں ہمارے پاس نہ تو اسٹارٹ آف ہیڈر ہوگا نہ ہی اینڈ آف ٹیل ہوگا، ان کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے، کیونکہ وہ فریم سم ٹائم کچھ وائرسز ہوتے ہیں اور کچھ ایسے فریمز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس انویلیبل ڈاٹا ہوتا ہے، تو ان فریمز کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہم فریم کی مدد سے اپنی کمیونیکیشن جو ہے اس کو بیٹر بنا سکتے ہیں. جی کلاس، کسی کو کوئی پرابلم اگر ہے تو بتا دیں. حمزہ بیٹا جی، اتنی کیوں نیند آ گئی آپ کو؟ سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بس ہی کرنے لگے ہیں بیٹا جی، اگر کوئی پرابلم ہے تو بتا دیں تو پھر ہم کر دیں.